أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سورة الأعلى آج شروع کر رہے ہیں. سورة الأعلى یہ مکہ میں نازل ہونے والی وہ سورت ہے جو 8ویں نمبر پہ نازل ہوئی. سورہ طارق 7ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے اور سورة الأعلى یہ 8ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے. لیکن قرآنی جو ترتیب ہے وہ ترتیب اس کی 87 ہے. 87 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوئی. یہ سورہ قرآن میں لکھی گئی ہے، لیکن یہ جو سورہ نازل ہوئی ہے 8ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے. سورہ طارق 7ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے. اعلیٰ کہتے ہیں اونچا درجہ. ہمارے اردو میں بھی اعلیٰ استعمال ہوتا ہے. اعلیٰ کا مطلب ہے ہائی لیول. تو سورۃ الاعلیٰ یہ اللہ کے ہائی لیول کو بتاتی ہے. اس میں چونکہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کا لفظ آیا ہے تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے. ورنہ اس کو سورہ تسبیح بھی کہتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن عام طور پر یہ سورت جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. اس سورت کے بہت سے بڑے مقامات ہیں، لیکن ہمارا مقصد محض مضامین کو سمجھنا ہے. دیکھیں سورت بڑی شاندار ہے. سبح تسبیح بیان کیجئے. اسم ربک اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو. سبح اسم تسبیح کہتے ہیں تکرار کے ساتھ کسی عمل کو کرنا. سبح یسبح تسبیحا. ٹھیک ہے، تو سبح یسبح تسبیحا اور سبح اس سے امر ہے. تو سبح اسم سبح تسبیح کرو. یہ درمیان میں کبھی کبھار میں لغت چھیڑ دیتا ہوں، ایسی عادت کے طور پر آ جاتی ہے طلبا کے ساتھ. ورنہ تسبیح تسبیح میں اصل ہے تکرار. یعنی تکرار کا معنی ہوتا ہے بار 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 کسی کام کو کرنا. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو صرف ایک مرتبہ ہوتا ہو. ہر کام ایسا ہے جس میں ریپیٹیشن ہوتی ہے. اگر ریپیٹیشن نہ ہو تو وہ کام عام طور پہ چلنے والا نہیں ہوتا. تو تکرار تسبیح تکرار کا تقاضا کرتی ہے. ٹھیک ہے، تسبیح تکرار یعنی بار 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 کسی کام کو کرنا. تو سبح اسم تسبیح کرو لیکن بار بار کرو. چنانچہ ہمارا جو لفظ تسبیح ہے یہ عربی کا لفظ ہے جو ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس میں ہے ریپیٹیشن. ٹھیک ہے، ریپیٹیشن ہے کہ بار بار کسی عمل کو کیا جائے، تکرار کے ساتھ کسی عمل کو کیا جائے. کوشش کریں کہ آپ وہ ٹرمینالوجیز جو میں استعمال کرتا ہوں اس کے لیے یوز ٹو ہو جائیں، تاکہ ہمیں مختلف جگہوں پر مختلف ٹرمینالوجی آتی ہوں تو میں سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ ٹرمینالوجی یہاں استعمال ہوتی ہے، یہ ٹرمینالوجی اس نوعیت کے لوگ استعمال کرتے ہیں. تو سبح تسبیح کیجئے ربی کا اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے. یعنی اللہ 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 کی تسبیح. یہ اس کی بڑی اونچی شان ہے اور بہت بڑی چیز ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنا، خاص طور پہ اللہ کے نام مبارک کی تسبیح. تو اللہ کو اپنے نام مبارک کی تسبیح بڑی اچھی لگتی ہے جی. کل جو میرا اثر میں درس قرآن ہوا ہے تو میں درس دینے بیٹھا تو ایک عجیب سا نقطہ ذہن میں آیا کہ اللہ کی ذات بادشاہ ہے. اللہ کی ذات بادشاہ ہے اور بادشاہوں کو اپنا تذکرہ اچھا لگتا ہے. قرآن میں کوئی ایک مقام بھی نہیں ہے جہاں اللہ نے اپنا تذکرہ کیا ہو اور اپنی نام کے ساتھ اپنی وضاحت نہ کی ہو کہ میں کیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو تعریف و توصیف پسند ہے اپنے بندوں سے، اس لیے نہیں کہ اللہ کو اپنی ذات کے لیے پسند ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے
کہ دیکھیں، جب کسی کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ بہانے بہانے سے سامنے والے کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. وہ کوئی بہانہ نہیں چھوڑتا کہ جس سے سامنے والے کا نفع رک جائے. وہ کوئی بہانہ نہیں چھوڑتا کہ سامنے والے کو اس کی ذات سے کوئی نقصان ہو جائے. ہمارا بچہ ہے، اسکول جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے اس کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ بہل جائے، تاکہ وہ اس کے مزاج میں چڑھ جائے کہ کامیابی اس طریقے سے ہوگی، حالات اس طریقے سے بدلیں گے. تو ہم ان معاملات کے اندر اتنا کریز دکھاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے یا جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے لیے، کہ طریقے طریقے سے ہم ان کو خوشی دینا چاہتے ہیں. یہی بات اللہ رب العزت کی ذات میں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو طریقے طریقے سے خوشی دینا چاہتے ہیں اور اس کو درجات دینا چاہتے ہیں. اگر ہم اس کو سمجھیں تو بات بہت ہی واضح ہے، انتہائی کلیئر ہے. تو سبح اسم ربک الاعلی کے بعد اللہ نے اپنی توصیف کی. ٹھیک ہے، یعنی جو تسبیح کرتا ہے نفوس کی تکمیل کا ذریعہ ہوتا ہے. تسبیح انسان کے نفس کی تکمیل کا ذریعہ. سبح اسم ربک الاعلی. دیکھیں جی، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ایک لطیفہ مشہور ہے. میں آج اس لطیفے کا سہارا لے رہا ہوں ایک بات سمجھانے کے لیے. ایک آدمی آتا ہے اپنی بیوی کے پاس اور کہتا ہے کہ بیگم آج میں نے 50 روپے بچائے ہیں. کہ وہ کیا، وہ کیسے؟ کہ بس پہ نہیں بیٹھا بلکہ بس کے پیچھے چلتا چلتا گھر پہنچ گیا ہوں، تو اس طرح میں نے آج 50 روپے بچا لیے، مجھے بس کا کرایہ نہیں دینا پڑا. تو بیوی کہتی ہے کہ بھائی اس طریقے سے تو تم 250 روپے بھی بچا سکتے ہو. کہ وہ کیسے؟ کہ تم ٹیکسی پہ نہ بیٹھو بلکہ ٹیکسی کی بھیڑ چلتے چلتے آ جاؤ. تو بنایا لطیفہ تو پتہ نہیں کس چیز کے لیے ہوگا، لیکن اتنی سی بات سمجھیں. اگر وہ آدمی روزانہ بس پہ آتا ہے اور آج وہ پیدل آیا تو اس نے 50 روپے بچائے ہیں، لیکن اگر وہ آدمی روزانہ ٹیکسی پہ آتا ہے تو آج وہ اگر پیدل آیا تو اس نے 250 روپے بچائے ہیں. دیکھیں، انسان کی بچت اور انسان کے خرچ کا تعلق اس کی نسبت سے ہوتا ہے. بس پہ آتا ہے تو 50 روپے خرچ کرتا ہے، ٹیکسی پہ آتا ہے تو 250 روپے خرچ کرتا ہے. تو خرچ جو ہے وہ نسبت کے اعتبار سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب خرچ نسبت کے اعتبار سے ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی نسبت اپنے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں. کہ بندو اپنی نسبت میرے ساتھ جوڑو، دنیا کی فانی چیزوں کے ساتھ اپنی نسبت مت جوڑو. ٹھیک ہے. نواب فلاں اتنے پیسے والا، اتنے چوٹی کے چوٹی کا سخی اور فلانا ڈھماکا، یہ سب چیزیں اچھی ہیں، مبارک ہیں، بڑی ہیں، لیکن نسبت کس کے ساتھ جڑی ہے؟ نسبت نوابی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نسبت دنیا داری اور زمین اور جائیداد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اپنی نسبت میرے ساتھ جوڑو. اور یہ نسبت خفیہ ہوتی ہے، نسبت جاہریہ ہوتی ہے. ہم تو بدنام ہو گئے ہیں کہ ہماری نسبت سب کے سامنے آئی ہوئی ہے، جو کہ ایک ڈھونگی ہے، کوئی نسبت وسبت تو ہے نہیں کہ جناب مولوی صاحب ہے، فلانا ہے اور ڈھماکہ ہے. اصل نسبت ہوتی ہے وہ نسبت خفیہ ہوتی ہے. نسبت خفیہ. بعض لوگوں کو اللہ نسبت جاہریہ بھی دیتے ہیں. چلیں بات آگی تو بتا دوں. بعض لوگوں کو نسبت، اللہ سے نسبت قائم کیجیے. پتہ نہیں میں ادھر ادھر کیوں نکل جاتا ہوں. میرا بیٹا، یہ جو میرا بیٹا ہے نا، یہ کیا ہے بھئی؟ میرے گھر پیدا ہوا ہے، اس لیے میرے گھر پیدا ہوا ہے تو میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ آپ کے گھر تھوڑی پیدا ہوا ہے، یہ تو فلاں ہاسپٹل میں پیدا ہوا ہے، فلاں ہاسپٹل میں تو فلاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے، فلاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے، فلاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے. لیکن یہ چونکہ میرے گھر سے ایک نسبت ہے اس بچے کو، میری بیوی کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ اور بہت سی باتیں ہیں. تو میں ایک ظاہری بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں، نسبت ظاہریہ، نسبت باطنیہ. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، یہ جو معاملہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ ایک نسبت قائم ہوگی. ٹھیک ہے.
اس کو کہتے ہیں تعلق، ایک تعلق بن جانا۔ اب بعض دفعہ تعلق ایسا ہوتا ہے جو سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، جی یہ مولوی صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یہ عالم دین ہے، یہ پیر صاحب ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے، فلانا ڈے میں ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا، میں تو بنیادی بات اس کو کاؤنٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نسبت ظاہریہ ہے، اور نسبت باطنیہ ہے ذاکر، تہجد گزار، ہے، کثرت سے تلاوت کرنے والا، یہ نسبت باطنیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دونوں نسبتیں اگر مل جائیں تو کمال ہو جائے گا جی، نور علی نور ہو جائے گا، لیکن اگر صرف یہ نسبت ہے تو یہ کوئی ایسی، ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اصل مقام اس کا ہے جی، اصل مقام اس کا ہے۔ اللہ اسی مقام کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی، میرے بندو اپنے پروردگار کی تسبیح کرو۔ کون سا پروردگار بھئی؟ وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اس کی تسبیح کرو جو کہ بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچے درجے والا ہے، جس کی شان اعلیٰ، اعلیٰ کہتے ہیں جو سب سے اونچا ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں اعلیٰ تو عام ایک لفظ ہے کہ بھی اعلیٰ کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، اور سپرلیٹو ہوتا ہے سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے، لیکن عربی کے اندر لفظ اعلیٰ ہی سپرلیٹو ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں تفضیل، ٹھیک ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، جس کی شان سب سے اونچی ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ الذی خلق فسوی، الذی خلق فسوی، جس نے جس نے الذی خلق، جس نے سب کچھ پیدا کیا، فسوا، اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، الذی خلق فسوا، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے اللہ نے سب کچھ، تو ہسپتالوں میں معذوروں کی لائن کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، ہسپتالوں میں معذوروں کی لائن کیوں ہے؟ ایک آدمی جس کی ایک آنکھ ہے دوسری آنکھ ہے ہی نہیں، ایک بچہ جو پیدائشی نابینا ہے، تو سب الذی خلق فسوا، ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے کا کیا معنی ہوا؟ دیکھیں، ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آ، آ، کہ انسان کے اوپر کبھی کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ انسان کو دنیا میں کبھی کوئی نقصان ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی منشا اور مرضی کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے کا معنی سمجھ لیجئے۔ ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے کا معنی ہے کہ نظم کے مطابق، نظام کے مطابق۔ آپ کو کبھی ایسی خبر ملی ہے کہ عورت کے پیٹ سے بلی پیدا ہو گئی، عورت کے پیٹ سے کوئی جانور پیدا ہو گیا؟ نہیں نا، عورت کے پیٹ سے بچہ ہی پیدا ہوگا، انسان جانور، انسان ہی پیدا ہوگا، اور انسان سے انسان ہی پیدا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور پیدا نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ کسی انسان میں گدھے کا دماغ غلطی سے لگ گیا ہو، کوئی انسان پیدا ہو غلطی سے اس کی دم لگ گئی ہو، نظام کے مطابق، خلق فسوا، انسان ہے تو انسان کی ترتیب سے ہوگا، جانور ہے تو جانور کی ترتیب سے ہوگا، ٹھیک، انسان انسان کی ترتیب سے ہوگا، جانور جانور کی ترتیب سے ہوگا، پودا پودے کی ترتیب سے ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ایک آم ہے اس کے اوپر غلطی سے سیب اگائے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک یعنی نظم کے مطابق پیدا کیا، بکیا جو معذور ہے، جسے خنسا ہے، ٹھیک ہے، خنسا ہے یعنی نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے،
और एक तरफ देखा जाए मुज़क्कर भी है और मुअन्नस भी है। ये सब चीजें अल्लाह ने इंसान की आजमाइश रखी है। क्यों? ताकि इंसान शुक्र अदा करे, इंसान सब्र करे, इंसान के साथ किस नोयत के मामलात हैं वो उससे इबरत हासिल करना चाहे तो करे। ये सब इंसान के मामले के लिए अल्लाह ने हर इंसान को सब शुक्र का मौका दिया, सब्र का मौका दिया और इबरत हासिल करने का मौका दिया है। मकाम शुक्र पे लाया, मकाम सब्र पर लाया और मकाम इबरत पर भी लाया। जब हमारा दुनिया से जाना होगा तो मकाम इबरत पर हम होंगे, ठीक है, और दूसरों को हमसे इबरत हासिल करनी होगी। जब हमारे ऊपर तकलीफ आएगी तो मकाम सब्र पर हम होंगे, जब हमारे ऊपर नेमत होगी तो मकाम शुक्र पर हम होंगे। ठीक है। तो आप ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुनसा बनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सांप को पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मच्छरों को पैदा किया। ठीक है। हमारे गांव में एक दफा एक साहब आए और कहने लगे, भाई आपके फलां डेरे में मच्छर बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पर हम फलां दवाई छिड़क दें ताकि हम रात यहाँ रुकना चाहते हैं। मैंने कहा ना बाबा, एक दवा दवाई छिड़कोगे हम लोग तो पागल हो जाएंगे। कहा क्यों? कहा जी पौधों की पॉलिनेशन जो है वो मच्छरों के जरिए से होती है। हमारी जो गंदम उग रही है इसकी पॉलिनेशन मच्छरों के जरिए से हो रही है। ठीक है। हमारी कपास के अंदर जो चूहे हैं, कपास के हमारी कपड़े की सारी साख तबाह हो जाएगी अगर सांप ना हो तो। ठीक है। यानी हम कपड़ा इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे कि चूहे जो है वो इसको कुतर के खा जाते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा फिर जी चूहों का क्या फायदा? जी चूहों का एक अपना फायदा है, उनका एक अपना नस्म है। अगर चूहे ना हो तो वो कीड़े मकोड़े जो फसलों की जड़ों को खा जाते हैं वो खत्म कर देंगे। तो एक नज्म है। मैं और आप, हम इतने अकल के वो नहीं हैं, जिसे कहते हैं ना बहुत बड़े समझदार और पढ़े लिखे, कि हम हर नज्म को मुकम्मल तरीके से समझ सकें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नज्म रखा है वो नज्म इंतहाई आला है। वरना तो एक इंसान को लाइन लाइन से एक इश्काल होता है और फिर होता ही चला जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को खलका फसवा, और जो पैदा किया वो ठीक ठीक पैदा फरमाया। इन्हें ऐसा नज्म बनाया कि इंसान उस नज्म के अंदर चलता है और उसी के मुताबिक जिंदगी बसर करता है। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, ये तसर्रुफ अलल इंसान है। अल्लाह ने इंसान पे कैसा तसर्रुफ किया उसको वाज़े कर दिया। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, और उसने कद्दरा, कद्दरा युक़द्दिरु तक़दीर। ठीक है। हर चीज को एक खास अंदाज में बनाया। वल्लज़ी कद्दरा, कद्दरा खास अंदाज में बनाया। फहदा, और फिर उसको उसको रास्ता बताया। फहदा, उसको रास्ता बताया। कमाल है ये आयत, कमाल है ये आयत। वल्लज़ी कद्दरा, उसने सब कुछ एक खास कद्दरा। कद्दरा असल में कहते हैं मोल्डिंग कंपाउंड को। ठीक है। फैक्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि कुर्सियां बन रही है और सारी कुर्सियां एक शेप की बन रही हैं, सब कुर्सियों पे एक जगह पे स्टैंप लग रही है। तो वो मोल्डिंग कंपाउंड होता है, उसको कहते हैं कद्दर। ठीक है। हमारी घड़ियां बन रही हैं, सारी घड़ियां एक शक्ल की। ठीक है। इसी तरीके से दुनिया में वॉलेट बन रहे हैं, सारे वॉलेट एक तरह के हैं, एक रंग के हैं, एक जगह पे उन पे बटन लग रहा है, एक जगह पे उन पे जिप लग रही है, एक तरीके की। तो क्या हो रहा है वहाँ? वो एक मोल्डिंग कंपाउंड बना हुआ है, उसके अंदर लेदर जाता है और वो खुद ब खुद सिलाई हो जाता है। तो सारे मोबाइल एक तरह के बने हुए हैं, आईफोन फलाना है वो सब एक तरह का है, उसका नज्म सिस्टम एक तरह, इसलिए कि उसका मोल्डिंग कंपाउंड एक है। मोल्डिंग कंपाउंड एक है तो वहां सारी चीजें एक तरीके से बनती हैं। तो वल्लज़ी क़द्दर, अल्लाह ने मोल्डिंग कंपाउंड बनाया, यानी हर चीज को एक खास अंदाज में बनाया। इंसान है तो ऐसा नहीं है कि गलती से उसकी टांगे सर पे लगी हुई हैं, ठीक है, गलती से उसकी चार टांगे उग गई हैं, ऐसे नहीं। वल्लज़ी क़द्दर, जी वो हमने देखा एक आदमी की 6 उंगलियां, तो 6 उंगलियां आप देखें कहीं ना कहीं उसके जेनेटिक्स में कुछ ना कुछ ऐसा मसला होता है जिससे तगय्युर आता है। बहुत सी ऐसी, वल्लज़ी क़द्दर
اس نے خاص طریقے سے، خاص انداز سے بنایا ہے. فہدا، اور پھر ان کو راستہ بتایا. فہدا کیا ہے؟ ہدا کا مطلب راستہ دکھایا. ٹھیک ہے. اللہ نے ساری مخلوقات کے لیے جو نظم بنایا ہے وہ اس کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. انسانوں کا جو نظم ہے اس کے مطابق ہے، جانوروں کا جو نظم ہے وہ اس کے مطابق. الذی قدر فہدا، فہدا اس کو راستہ دکھایا، یعنی زندگی گزارنے کا راستہ ہر ہر چیز کو سکھایا، ہر چیز کو سکھایا. علم، ہدایت، ٹھیک ہے، یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک فطری ہوتی ہے، ایک کسبی ہوتی ہے. فطری وہ ہوتی ہے جو نیچرل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کسبی جو ہوتی ہے جو گین کی جاتی ہے، انہیں حاصل کی جاتی ہے. جو نیچرل ہدایت ہے وہ اللہ نے ہر ایک کے اندر الگ رکھی، اس کو کہا فہدا. اصل یہ ہے، کسبی ہدایت اس میں مراد نہیں، کسب تو انسان نے خود کرنا ہے. ایک کتا ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی کسی پنجے کو سونگنا شروع نہیں کر دیتا. ٹھیک ہے. اس کی نیچر میں، اس کی نیچر میں اس کی جو اسمیل کو محسوس کرنے کی طاقت ہے وہ انسانوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے. چنانچہ اس کی اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے انسان اس پہ محنت کرتا ہے، اس کو ایسا بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصل اس کی نیچر اور ہے. بہت سی چیزوں میں انسان جانوروں سے بہت پیچھے ہے. چلے مجھے ایک ذہن میں واقعہ آ رہا ہے. راجپوتانہ انڈیا کا ایک بہت بڑا شہر ہے. راجپوتانہ میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم راجپوتانہ میں تھے، تو وہاں پر ان لوگوں کا بھگوان ہے بندر. ان کا بھگوان ہے بندر کی شکل کا ہے. چنانچہ وہاں پر بندر مارنے پر سخت پابندی ہے. اگر کسی نے بندر مارا تو پھر وہاں تباہی مچ جاتی ہے. تو کہا کہ بھئی جب بندروں کو آپ نہیں ماریں گے تو ظاہر بات ہے وہ پھر بے ہنگم ہو گئے. تو انہوں نے جناب کہنے کا سامان اٹھا کے نکل جاتے، جا رہے ہیں تو کسی عورت کا پرس چھین کے چلے گئے، کسی عورت کا سامان چھین کے چلے گئے، کبھی کسی کے چھوٹے معصوم بچے کو اٹھا کے چلے گئے. تو بڑی مصیبت آ گئی. کہ اب ظاہر بات ہے ہم بندر کو مار نہیں سکتے تھے کہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم بہت پریشان تھے. تو ہم نے کہا کہ اپنے علاقے میں ایک سسٹم کرتے ہیں کہ ہم نے زہر کی روٹیاں بنوائیں. روٹیاں بنوا کے ہم نے چھت پہ ڈال دی، اور ہم دیکھنا شروع ہو گئے کہ اب یہ بندر آئیں گے تو کم از کم ہمارے علاقے کے بندر مر جائیں، تو ہمیں تو چین مل جائے. آگے دیکھا جائے گا ہمارے محلے کے بندر، تو اس محلے میں بندر نہیں آئیں گے. تو کہنے لگے ہم نے روٹیاں ڈالی تو جیسی روٹیوں کی اسمیل گئی تو بندر پہنچ گئے وہاں پر تھوڑی دیر میں. تو 15-20 بندر آئے، لیکن وہ روٹیوں کے گرد گھومنا شروع ہو گئے، کسی نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا. وہ سارے کے سارے چلے گئے اور کچھ بوڑھے بندروں کو لے کر آئے. وہ بوڑھے بندر آئے اور انہوں نے ان روٹیوں کو توڑا، سونگا، اور پھر وہ ان کو پھینکا اور چلے گئے. تھوڑی دیر گزری تھی تو 200 بندر آئے، 100-200 بندر آئے، اور ان کے ہاتھ میں کوئی پتا تھا. انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ روٹیاں کھائیں اور اس کے ساتھ پتا چبایا. روٹیاں کھائیں، پتا چبایا، روٹیاں کھائیں، پتا چبایا. اور جناب ساری روٹیاں کا ہم نے کوئی 60-70 روٹی بنائی تھی، وہ ساری روٹیاں انہوں نے کھائیں اور کھا کے سارے بھاگ کے، نہ کوئی گرا نہ کوئی بے ہوش ہوا. والذی قدر فہدا، والذی قدر فہدا. اللہ نے ہر ایک کو ایک جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، اور حیرت انگیز قسم کے معاملات ہوتے ہیں. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ بچہ پیدا ہوا نا، تو ماں اپنی چھاتی سے لگا کے بچے کو 1-2 دن پلاتی ہے، وہ بچہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. نہ ماں نے پہلے کبھی بچہ دیکھا تھا، نہ بچے نے پہلے کبھی ماں دیکھی تھی، لیکن وہ دودھ پینا شروع ہو جاتا ہے. مرغی کا بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، چوزا ہے،
اس کو پتہ ہے کہ چیل میری دشمن ہے اور چیلی کی شکل میں میری ماں ہے، یہ میری حافظ ہے، اس کو کون بتاتا ہے؟ والذی قدر فہدی، غور کریں گے تو بہت علوم ہے اس کے اندر۔ والذی اخرج المرعى، والذی اخرج وہی ذات ہے، اخرج المرعى جو کہ چارہ نکالتا ہے، جو کہ چارہ نکالتا ہے، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو غصاء کوڑا بنا دیتا ہے، احوا کالے رنگ کا۔ کیا بات ہے! کیا یہ تو آنکھوں دیکھی بات ہے! یہ سارا اللہ نے ان 5 آیات میں اپنا تعارف کرایا ہے۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد اللہ رب العزت یہاں بات فرما رہے ہیں، امپورٹنس آف علم اور ہدایت۔ دیکھیں جی، ایسا علم جس کے بغیر ہدایت نہ ہو، سوال کیا کہ علم زیادہ اہمیت کا حامل ہے یا ہدایت زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ دیکھیے جی، ایسا علم تو علم ہے ہی نہیں نا جس کے بغیر ہدایت ہو سکے، ٹھیک ہے؟ میں علم کی دونوں قسمیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی علم ہے اور یہ بھی علم ہے۔ کچھ علم نیچرل ہوتے ہیں اور کچھ علم گین کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو علم اور اس کے درمیان تو کوئی تقابل ہے ہی نہیں نا، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کم اہم ہے اور یہ، ایسا نہیں ہے نا، بلکہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ آپ کہیں جی عربی زیادہ اہم ہے یا قرآن زیادہ اہم ہے؟ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو عربی کی ضرورت ہے، ایسی ہدایت حاصل کرنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے، اور یہ بھی علم ہے جو کہ فطری نیچرل علم ہے، اور اس سے کوئی بھی یہ جس کو آپ کامن سینس کہتے ہیں، تو کامن سینس تو ظاہر بات ہے وہ ویسی بات نہیں۔ some people have علم and some people have ہدایت۔ دیکھیں وہ ہدایت جو ہے نا، وہ ہدایت وہ یہ والی ہدایت نہیں ہے، وہ ہدایت اور چیز ہے۔ میں سورہ بقرہ کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ وہ 2 قسم کی ہدایت ہوتی ہے، ایک اس سال المطلوب ہوتا ہے اور ایک اراد الطریق ہوتا ہے۔ دیکھیں شوگر کے مریض کو پتہ ہے، 1 منٹ آپ رکیے گا، صرف 1 منٹ رکے، اگر میں نہیں رکوں گا تو یہ بند ہو جائے گا۔ ہاں، تو سوال آپ کا جو ہے نا وہ ہدایت اور علم، ہدایت اور علم کوئی الگ چیز ہے نہیں کہ ہم جس کی وجہ سے کہیں کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ البتہ یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کا سوال یہ بن سکتا ہے، جو میں سمجھاؤں کہ آپ کو سوال کرنے میں شاید غلطی ہوئی ہے، کہ کسب زیادہ اہم ہے یا ہدایت زیادہ اہم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، نیچرل علم ضروری ہے اور کسبی علم بھی ضروری ہے۔ نیچرل علم اللہ رب العزت نے جانوروں کو دیا ہے، اور وہ ہم سے کئی گنا زیادہ بڑھ کے دیا ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق ہی نیچر کے ساتھ ہے، اور نیچر کے ساتھ ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں، ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں۔ شیر دیکھیں، آج تک وہ نیچر میں ہی رہتا ہے، اور حالانکہ وہ جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہے۔ ہاتھی ہے، وہ ابھی تک نیچر میں رہتا ہے، وہ کسی بنگلو میں رہنا پسند نہیں کرتا، اور وہ بنگلو میں رہنے کو ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ برسوں سے جنگلوں میں ہی رہتا ہے اور جنگلوں میں ہی پلا بڑھ رہا ہے۔ زیبرا، زرافہ، واٹ ایور جو بھی ہے، تو وہ جنگلوں میں ہی رہتے ہیں، نیچر میں ہی رہتے ہیں، جبکہ انسان آج سے 100 سال پہلے اور تھا، ٹھیک ہے؟ پھر 50 سال پہلے اور تھا، اور آج وہ اور ہے۔ 50 سال بعد اس کے رہنے کا طریقہ تبدیل ہو جائے گا۔ آج سے 20 سال پہلے کون جانتا تھا موبائل فون کو؟ ٹھیک ہے، نیٹ کو کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج اس کے بغیر زندگی پاسبل ہے؟ امپاسبل۔ بینک اکاؤنٹ کے بغیر زندگی پاسبل ہے؟ آج سے 40 سال پہلے کوئی جانتا تھا اس کو؟ نہیں۔ آج سے 50 سال پہلے کوئی کارڈ اور آئیڈینٹیفیکیشن کو جانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا۔ and then they are not implementing۔ دیکھیں، آپ علم کو عمل کے ساتھ جوڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ علم اور عمل اور چیز ہے، یہاں صرف علم کی بات ہو رہی ہے۔
ठीक है, अमल का मामला अलग है। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ इल्म से ताल्लुक रखने वाली बात है। बगैर अमल नहीं कर रहा, लाइक वो मुस्लिम आर नॉट डूइंग नाउडेज। देखें, वो तो एक अलग बात है ना, वो तो गंदे अमल की बात है। यहाँ सिर्फ इल्म की बात हो रही है। और ये जो बात है कि जो शख्स इल्म हासिल करते अमल नहीं करता, तो ऐसे तो हजारों हैं। अ, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इल्म पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि लोगों में आलिम कहलाएं, लोगों में हमारा रोब और दबदबा हो, और फिर हम तकरीर करें और तकरीर के अंदर हम ये ताने दें, वो ताने दें, फलाना करें, डिमाका करें, इसको समझाएं, उसको समझाएं, और खुद अपना हाल क्या है, खुद अपना हाल बस अल्लाह बेहतर जानते हैं। मैं मैं क्या कहूँगा। तो ये तो हर आदमी को पता है। तो हिदायत अमल से नजर नहीं आती है। देखें, हिदायत दो तरह की होती है ना, वही बताए। यहाँ जो यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ जो बात हो रही है, वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, तो फहदा के अंदर वो फितरी हिदायत है। जैसे बच्चा दूध पीता है, ये एक नेचर है। आप आंख खोल के देखते हो, आप कान आगे करके नहीं देखते। इस हिदायत से मुराद ये वाली हिदायत है। इस हिदायत से मुराद वो वाली हिदायत नहीं है जिसको हम शरीयत में हिदायत कहते हैं, हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो वाली हिदायत नहीं है। ठीक है, ये तो अल्लाह अपनी शान बयान फरमा रहे कि देखो मैंने तुम्हें नेचर का इल्म दिया, नेचुरल इल्म दिया। जो नेचुरल इल्म दिया है वो ये है और इस तरह है, ये उसकी बात है। ठीक है, यहाँ पर वो बहस है ही नहीं। ठीक है ना, ये बात जहन में रखें। यहाँ पर वो हिदायत मुराद नहीं है, यहाँ सिर्फ अल्लाह अपनी शान बयान फरमा रहे हैं कि इंसान अल्लाह की शान को समझे, अल्लाह की बुजुर्गी और मर्तबे को समझे, और उसकी वजह से इंसान अल्लाह ताला के सामने झुके। कि जैसे रिवायात में आया, मैंने यहाँ रिवायत भी लिखी है, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला जब नाजिल की तो आपने फरमाया इजअलूहा फी सुजूदिकुम, इस चीज को अपने सजदों के अंदर शामिल कर लो। यानी सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। और तिरमिजी की रिवायत है कि कम से कम 3 मरतबे पढ़े। सूरह वाक़िया में फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो आपने फरमाया इजअलूहा फी रुकूइकुम, इस चीज को अपने रुकू से, रुकू में शामिल करो। तो फिर रुकू में शामिल हुआ सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। तो वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, इसमें हिदायत से मुराद जिसने अ, जिसने हर चीज को एक खास अंदाज में पैदा किया, हदा, और फिर रास्ता बताया, यानी हिदायत दी। हिदायत से मुराद वो वाली हिदायत। ठीक है जी। तो ये देखें, तसर्रुफ अलल हैवान, इन हैवानों पर अल्लाह का तसर्रुफ किस तरह का है, ये इस आयत में है। ठीक है, वल्लज़ी अखरजल मरआ, और नबातात पर अल्लाह का तसर्रुफ कैसे है कि नबातात को उगाया, फजअलहु गुसाअन अहवा, और फिर उसको कचरा बना दिया, स्याह वाला। नहीं, बॉदर करने वाली बात नहीं है, बॉदर करने वाले हैं ही नहीं। बॉदर करने वाले हों तो सबक में और मजा आए, सबक में और के वो एक आयत से आगे बढ़ने ही ना दें कि भाई इसके अंदर समझाओ, इसके अंदर समझाओ। क्योंकि मुझे कोई टाइम का इशू नहीं है, मैं तो यही कहता हूँ कि जो जितना अच्छा समझने की कोशिश करेगा उतना अच्छा समझाया जाएगा। चुपचाप बैठ के इंसान सुनता रहेगा। हमें कोई जल्दी नहीं है कि सूरतुल आला हमने एक ही दिन में खत्म करने में कोई जल्दी नहीं है। दरमियान में कोई सवाल आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं विदाउट स्पीड ब्रेकर चलता जाऊँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरीके से, देखें ये सारे तसर्रुफ हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने तसर्रुफात बयान फरमा रहे हैं कि मेरा तसर्रुफ ये है, मेरा तसर्रुफ तुम्हारे ऊपर ये है, मेरा तसर्रुफ जानवर पर ये है। अब तसर्रुफ कुरान मजीद के बारे में अल्लाह बयान फरमाए, सनुक़रिउका फला तंसा, सनुक़रिउका। आप अलैहिस्सलाम को इस बात की परेशानी होती थी कि कुरान मुझे भूल ना जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तसल्ली दी कि सनुक़रिउका, इस पर भी हमारा तसर्रुफ है। यानी किसी को याद करने पर, किसी के याद करवाने पर, चुनाचे जो बच्चे हिफ्ज़ कुरान कर रहे होते हैं उनको अगर भूल रहा है, अगर कोई सबक याद करना भूल जाता है, तो या सबक उसके जहन में नहीं बैठता, तो ये आयत वो बार बार तकरार के साथ पढ़ लिया करे,
सनुक़रिउका फला तंसा, सनुक़रिउका फला तंसा, सनुक़रिउका फला तंसा, कि हम आपको पढ़ाएंगे फिर तुम भूलोगे नहीं, फला तंसा फिर आप भूलेंगे नहीं, सनुक़रिउका हम आपको पढ़ाएंगे, सा जल्द ही, नुक़रिउ हम पढ़ाएंगे, का आपको, सनुक़रिउका हम आपको पढ़ाएंगे, फला तंसा तो आप भूलेंगे नहीं। तो ज़हन में रखें, अगर बच्चा कभी कमजोर दिखाई दिखाई दे तो बच्चे पर जोर ना डालें, उसको शौक दिलाएं। अगर शौक दिला दिला के थक गए तो अल्लाह से दुआ मांगे। माँ बाप हमारे पास आते हैं, रोते हैं, बच्चा पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन तन्हाइयों में अल्लाह के सामने नहीं रोते हैं। मौलवी साहब के सामने आके रो लेंगे, चीख लेंगे जी बच्चा पढ़ता नहीं है, लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन अल्लाह के सामने नहीं रोएंगे। अल्लाह के सामने, हाँ, उसकी तरगीब की जरूरत है कि अल्लाह के सामने सजदे में गिरो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ कि अल्लाह जी ये पढ़ नहीं रहा, अल्लाह आप इसके दिल में डालिए। सनो करे होगा, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो फला तंसा तो आप भूलेंगे नहीं। सुना चाहिए सारी चीजों के बारे में, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई कोई काम कर रहा है, ये सारे इल्म अल्लाह के दिए हुए हैं ना। अगर कोई नासा में काम करे तो ये अल्लाह का दिया हुआ इल्म है ना जी। जी वो तो यहूदी हैं, फलाने हैं, दिमाग के भी वो हैं तो यहूदी, लेकिन काम तो इल्म का है ना। तो आप तो यहूदियों की खिदमत तो नहीं कर रहे हैं ना, आप तो अपना काम कर रहे हैं। तो सनो करे होगा, आप अपना रिस्क हलाल कमा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, उसमें आपका दिमाग नहीं चल रहा, अल्लाह से मांगे। कि जब अल्लाह ताला इंसान का दिमाग चलाते हैं तो फिर इंसान भूलता नहीं। चुनाचे देखा गया है, जब इंसान बड़ी उम्र में जाता है तो उसको चीजें भूलने लगती हैं और चीजों में ऐसे मामला होना, इल्ला आलिमुन और मुतअल्लिमुन, लेकिन जो इल्म दीन से वाबस्ता लोग होते हैं आम तौर पर उनके साथ ये चीजें कम होती हैं। वो इल्म दीन से ताल्लुक रखते हैं, कहते हैं कि जी मेरा हाफिजा कमजोर हो गया है, और फिर वो बातें ऐसी ऐसी कर रहे होते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है कि वो व्हाट इज दिस भाई, ये क्या हो रहा है। मैंने अभी, मैं कुछ असबाक पढ़ा रहा हूँ तो उसके अंदर मैंने हजरत शेखुल इस्लाम साहब का एक की किताब देखी, नामुल बारी में पढ़ रहा था। तो देखा मैं बहुत सारी किताबें ले, पहले मुझे याद रहती थी, अब मुझे याद ही नहीं रहती, बूढ़ा हो गया हूँ और ऐसा है वैसा है। तो फलां किताब देखी थी उसके अंदर, और उसके अंदर हजरत ने 6-7 ऐसी किताबों के हवाले दिए जो किताबें मैंने आज तक नहीं देखी, आज तक सुनी नहीं, देखी क्या, सुनी ही नहीं। यानी कहने को उनका हाफिजा कमजोर हो गया है, लेकिन वो हाफिजा कमजोर पहले की निस्बत था। सनु करे उका फला तंसा। तो जब इंसान इल्म दीन, चुनाचे आप ये जो पढ़ रहे हैं आपके जहन से निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन कभी दुनिया जिंदगी में किसी मोड़ पर ऐसा मौका आएगा तो आपको याद आएगा, हाँ 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 ये हमने पढ़ा था। फला तंसा इसलिए कि अल्लाह भुलाते नहीं, इल्ला माशा अल्लाह, हाँ जो अल्लाह चाहे तो अल्लाह भुला देते हैं। चुनाचे अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह से तलब करते रहना चाहिए कि अल्लाह जी ये मामला मेरे लिए इल्म दीन को आसान फरमाइए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत भुला देते हैं इसलिए कि इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख्फा, वो जानता है खुली हुई चीजों को और छुपी हुई चीजों को, और कौन सी चीज खोलनी है कौन सी चीज छुपानी है उसको भी अल्लाह जानते हैं। बहरहाल हमारा सबक काफी तवील हो गया, ये 40 मिनट से ऊपर हो गया। 2 से 3 मिनट में हम बेशती ज़बर शुरू करते हैं, इसलिए कि मुझे 10 बजे एक और सबक पढ़ाना है, तो मैं उसकी थोड़ी सी तैयारी करना होगी मुझे। खैर तैयारी तो है मेरी, तो मैं चाहूँगा कि बेशती ज़बर हमें थोड़ी देर में पढ़ लें। हम इस क्लास को अभी यहाँ पर स्टॉप नहीं कर रहे, बल्कि हम इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर के दूसरी रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं।